صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمہ البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعة 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 الأجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون صلوات پڑھیے بلند آواز سب سے پہلے آج کی صف عزاء صف انتظار اور اس پر حاضر عزادارانوں سوگوارانوں موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند سجا کے کائنات کے جہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو حاضرین محترم سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 30 ارشاد رب حقیقت محمدیہ ہے مالک الملک خالق کلام ارشاد فرما رہا ہے اس زبان کے وسیلے سے جس کے پاس سند ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی کہ میرا حبیب خواہش سے کلام نہیں کرتا بولتا ہی نہیں ہے جب تک وحی نہ آ جائے یہ سند جس کے پاس ہے جو وحی سے بولتا ہے جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اللہ قرآن کہتا ہے
اور یہ دیانت مصطفیٰ ہے کہ ایک حصہ حدیث ہے، ایک حصہ قرآن ہے۔ جو قرآن کو سمجھائے اسے حدیث کہتے ہیں، جو قرآن کی تشریح کرے وہ حدیث ہے۔ حدیث کے علاوہ قرآن کی تشریح کسی فرد کو کرنے کا اختیار ہی نہیں۔ کوئی بندہ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس حدیث آیت کے لیے موجود نہ ہو۔ اپنے طور پر آیت سے آیت ملا کے نتیجے اخذ کرنا یہ تفسیر بالرائے ہو سکتا ہے، یہ وہ تفسیر نہیں ہو سکتی جو قلب رسول پہ اتری۔ رسول کی دل میں چھپی ہوئی باتوں کو سمجھانے کے لیے کسی ایسے کی زبان کی ضرورت ہے جو خود رسول کا دل ہو، جو خود قلب رسول۔ چونکہ مرکز و محور بات ہو رہی ہے دین پر، بات ہو رہی فطرت پر، دین فطرت پہ بات ہو رہی، تو دین لوگوں کی خواہشات کا نام نہیں، دین لوگوں کے چاہنے کا نام نہیں، دین عام انسانوں پر اترا ہوا نہیں، دین قلب رسول پہ اترا۔ اور پھر اس کے بعد جو رسول کر کے دکھائیں، جو کرنے کا حکم دیں، جو کرنے سے روک دیں، اس کا نام دین ہے۔ اور پھر سورہ حشر کی واضح سی آیت ہے، تھوڑا تمہید میں وقت لوں گا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دیں اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے رسول روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ ہی دین کا خلاصہ ہے، یہ اللہ کے دین کا خلاصہ۔ رسول دیں تو لے لو، یہ دین ہے۔ رسول روکیں تو رک جاؤ، یہ اللہ کا دین ہے۔ رسول بلائیں تو آ جاؤ، یہ اللہ کا دین ہے۔ رسول بلائیں تو آ جاؤ، یہ اللہ کا دین ہے۔ اور اگر رسول کے بلانے کے بعد کوئی چلا جائے تو وہ گھر نہیں جا رہا، وہ اسلام سے جا رہا۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی۔ اس کا مطلب ہے کہ دین خواہشات کا نام نہیں۔ میرے اور آپ کے چاہنے سے دین نہیں بنے گا کہ میں یہ چاہتا ہوں تو یہ دین ہے۔ رسول بھی کچھ نہیں چاہتے، رسول بھی خود کچھ نہیں چاہتے۔ ویسے قرآن کی سند ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کچھ نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ کچھ نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اور جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے یہ نہیں چاہتا۔ تو آغاز میں ایک فکرہ کہہ دوں، چونکہ تشاؤن تصنیع کا صیغہ نہیں، جمع کا صیغہ، اور جمع کے صیغے میں عربی میں دو سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دو افراد کی بات نہیں، یہ ایک جماعت کی بات ہے، یہ ایک پوری جماعت کی بات ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ وہ سارے جو چاہتے ہیں وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ پہلا فکرہ میں کہہ رہا ہوں دین قیم پر۔ اس کا مطلب ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین نہیں، اللہ چاہ رہا تھا کہ حر آئے۔ آپ کی زندگی ہو سلامت رہے۔
جب اللہ کے چاہنے پر حر آیا تو حر نے آ کے توبہ کی، تو توبہ حسین نے نہیں لی، توبہ اللہ نے لی۔ سامنے حسین تھے، باطن میں اللہ تھا۔ اس کا مطلب ہے ہم نے مانا ہی انہیں ہے جن کے سامنے جھک جائیں تو سجدہ بندے کو نہیں۔ آپ جی ہیں سلامت میں آپ کی زندگی۔ لیکن ملت مسلمہ پہلے دین سمجھے تو صحیح، دین تو سمجھو نا کہ دین ہے کیا۔ یہ فسادات، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ شخصیات پر ان کی ضرورت نہیں ہے، اور آج زمانہ اس کا متحمل بھی نہیں، آج اس کو برداشت بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے جیسے ذرائع ابلاغ بڑھے ہیں لوگوں کی قوت برداشت کم ہو گئی۔ توجہ فرمائیے، شرارتیں زیادہ ہیں، سازشیں زیادہ ہیں، اصلاح کم ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو دین سمجھایا نہیں گیا۔ پہلے مرکز دین سمجھاؤ، دین ہے کیا؟ دین اسلام ہے، جو اسلام قبول کرے وہ مسلمان ہے، اور مسلمان کی تعریف سرکار دو عالم سے پوچھیں گے ہم تو کسی اور دانشور سے نہیں پوچھیں گے، ہم تو اس سے پوچھیں گے جس کی دانش کا نام ہی توحید ہے۔ آپ سلامت رہیں، بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں، میں مطمئن ہوں۔ جس کی دانش کا نام ہی توحید ہے، ہم تو اسی سے پوچھیں گے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے۔ رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کر دی، فرمایا المسلم من سلم المسلمون عن لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ آپ نے غور نہیں فرمایا۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ مسلمان۔ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ فرمان رسول ہے۔ تو میں عالمین کے درمیان کھڑا ہوں، ایوان سیدہ کا ممبر ہے، آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اگر عام مسلمان کو کسی کی زبان سے تکلیف پہنچے تو رسول کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے، اور اگر کسی کی زبان خود رسول کو تکلیف دے، آپ جی ہیں سلامت رہیں، اگر کسی کی زبان خود رسول اکرم کو تکلیف دے تو میں اسے کیسے مسلمان مانوں؟ توجہ فرمائیے گا، چونکہ باتیں ہو رہی ہیں اسلام پر، تو یہ ایک تاریخ کا سانحہ ہے۔ میں نے اس کا بڑا دقیق مطالعہ اور مشاہدہ کیا۔ اتنے مسلمان غیر مسلموں نے نہیں مارے۔ بیدار ہیں آپ؟ اتنے مسلمان غیر مسلموں نے نہیں مارے۔ جتنے مسلمانوں نے مسلمان کہلوا کے مارے۔ تو اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جن کو مارا گیا وہ مسلمان تھے یا جنہوں نے مارا وہ مسلمان تھے۔ فیصلہ تو کرنا پڑے گا، زبان سے نہ کر، اندر کر لے، کیونکہ زبان کی باتیں لوگ برداشت نہیں کر پا رہے۔ اپنے اندر فیصلہ کر لے کہ کون مسلمان ہے، اور اگر اپنے اندر تو نے فیصلہ کر لیا تو رسول دل کا حال جانتے ہیں، اور دل کے حال پر ہی تیری جنت دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ہاتھ کھلوانے نہیں آیا، ہاتھ باندھ ضرور، مگر اس دروازے کے سامنے جہاں محمد کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، ہاتھ ضرور باندھ، مگر اس دروازے کے سامنے۔ شاباش بیٹے، حیدری۔ میں بالکل کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے۔
کسی کا دل دکھ جائے، لیکن مرکز دین کا ذات سرکار دو عالم ختم الانبیاء ہے۔ میرے مولا رسول کی ذات مرکز دین ہے، سارا دین رسول کا طواف کرتا ہے۔ میں نے کس مجمع میں یہ فکرہ کہا ہے، جو مجمع میرا فکرہ کھا گیا، سارا دین رسول کا طواف کرتا ہے۔ اگر صاحب فکرہ اگر کہیں آپ نے سنا ہو تو نہ بولیے گا، اگر پہلی بار سن رہے ہیں تو پھر بولنا واجب ہو جائے گا۔ سارا دین رسول کی ذات کا طواف کرتا ہے۔ پہلے دین بتا دوں کون ہے؟ 23 سال مسلمانوں نے انتظار کیا کہ کسی دن رسول دین دکھائیں، پھر ایک دن رسول نے غدیر کے میدان میں پالان کے ممبر پر کسی کو اٹھا کے بتایا، یہ ہے جس سے دین مکمل ہے۔ آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں۔ اس کا مطلب ہے دین ہے علی، اور علی کا مرکز طواف ہے ذات مصطفیٰ۔ علی کا مرکز طواف ہے ذات مصطفیٰ۔ اگر کسی بندے کو یقین نہیں آیا کہ میں جوش خطابت میں کہہ گیا ہوں کہ علی کا مرکز طواف ذات مصطفیٰ ہے، تو احد کے میدان میں چلیں، جب رسول اکیلے تھے اور علی طواف رسول کر رہے تھے۔ ہائے ہائے، علی طواف رسول کر رہے تھے، علی طواف رسول کر رہے تھے، حالانکہ علی کے پاس اس وقت اتری ہوئی تلوار تھی، بنی ہوئی نہیں، اتری ہوئی تلوار تھی۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ لوہا نازل ہوتا ہے، بولو، لوہا نکلتا ہے، زمین سے نکلتا ہے۔ توجہ فرمائیے، بس یہی سمجھ لو، فرق ایک بتا دوں، جو زمین سے نکلی ہوئی چیزوں پر پلیں وہ رضی اللہ ہیں۔ شاباش شاباش، جن کے ہاتھ اٹھے ہیں بھائی سلامت رہیں، اس سے آسان کر ہی نہیں سکتا۔ جو زمین سے نکلی ہوئی چیزوں پہ پلیں وہ رضی اللہ ہیں، اور جن کے ہتھیار آسمان سے اتریں آپ متوجہ ہی نہیں ہیں، جن کے ہتھیار آسمان سے اتریں، اور لے کے کون آئے؟ صرف جبرائیل نہ کہا کرو، اب کہنا ضروری ہو گیا، جناب جبرائیل علیہ السلام، جناب جبرائیل علیہ السلام، علیہ السلام تلوار لے کے آیا۔ علیہ السلام تلوار لے کے آیا ہے، اور کس پر لے کے آیا ہے؟ توجہ جی، بسم اللہ، کس پر لے کے آیا ہے؟ کس پر؟ کسی رضی اللہ پہ نہیں، ذرا بیدار رہیے گا، کسی رضی اللہ پہ نہیں، تلوار علیہ السلام لے کے آیا ہے، لیکن اپنے سے افضل علیہ السلام پر لایا ہے۔ توجہ بنوائیے گا، اپنے سے افضل علیہ السلام پہ لایا ہے، اور تلوار مفت نہیں دے گیا، تلوار دے کے روٹیاں لے گیا ہے۔ آئے ہائے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں کچھ کہہ گیا ہوں، تلوار دی ہے اور کچھ مانگ کے بھی لے گئے۔ وہ لوہا اترا ہے، تلوار تھی، تلوار ہے، ابھی ہے، وہ ذوالفقار ہے اتری ہوئی، جیسے قرآن محفوظ ہے نا، ویسے ذوالفقار بھی پردہ غیب میں محفوظ ہے، اور یہ ظرف آل محمد کا ہے کہ
کہ گھر میں ذوالفقار بھی ہو اور بندے دروازے پہ بولیں بھی. یار کیسے سن رہے ہیں آپ؟ بڑی باتوں کو بڑے طریقے سے سنا کریں. میں عامیانہ باتیں نہیں کر رہا، سطحی باتیں نہیں کر رہا. یہ ظرف آل محمد کا ہے کہ گھر میں اتری ہوئی تلوار ہے، ذوالفقار ہے، اور اس ذوالفقار کے پاس بڑے اختیارات ہیں. یہ تلوار بھی علم غیب رکھتی ہے. یہ جو تلوار ہے یہ علم غیب رکھتی ہے. یہ شجرے پڑتی ہے، قیامت تک پڑتی ہے، اور جس کے شجرے میں ایک بھی مومن نظر آ جائے اسے چھوڑ دیتی. میں روایت پچھلے سال پڑھ چکا ہوں، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں نے دہرا دی، لیکن میرے موضوع سے متصل ہے اس لیے دہرا رہا ہوں. صفین کے میدان میں زہیر ابن کین میرے مولا کے سامنے تھا. 9 بار علی کی تلوار زہیر کے خود سے مس ہو کے واپس پلٹ گئی. جب 9ویں بار پلٹی تو پھر مالک نے مالک سے پوچھا. کیا بات ہے بھائی آپ کی، کیا کہنے آپ کے؟ جاگنا. پھر مالک نے مالک سے پوچھا، مولا یہ کوفہ کا اتنا بڑا سردار اور آپ کی تلوار نے اسے چھوڑ دیا. فرمایا مالک تجھے نظر نہیں آ رہا، اسے نظر آ رہا ہے. آئے ہائے، یہ اتری ہوئی تلوار جس گھر میں ہے وہ امن پسند کتنا ہے. جاگنا، بیدار ہونا. وہ گھر امن پسند کتنا ہے. چلو تلوار کو ایک طرف رکھ دو، وہ تو تلوار ہے. جس گھر کی بد دعا لگتی ہے وہ امن پسند کتنے. تو مسلمانوں تمہارے جھگڑوں کا خاتمہ صرف ایک طرح سے ممکن ہے، کسی امن پسند گرانے کو مان لو، امن ہو جائے، سلامتی ہو جائے. اب دیکھو نا یہ جو گھر ہے، ایک فکرہ میرے سامنے ہے، تاریخ بھی شاہ باقر شاہ آپ کے سامنے ہے. ملک صاحب تاریخ ہے چاچا جی، تاریخ کھول کے دیکھو چاچا جی. اگر آل محمد کی تاریخ دیکھو، گھر میں حمزہ ہیں، جعفر طیار ہیں، علی ہیں. میں بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. علی ہیں، ابو طالب ہے. میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں. ان میں اتنی طاقت تھی، اگر چاہتے تو مکے کے لوگوں کو کان پکڑوا کے کلمہ پڑھواتے. ان میں اتنی طاقت تھی، لیکن فیصلہ قرآن کا ہے نا کہ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین. اب مجمع کا امتحان لے لوں، دو گے امتحان؟ ان کی طاقت کا اگر کسی کو اندازہ نہیں ہوا تو انہوں نے ایک نمونہ رکھا ہوا ہے. ایک دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے بندے کو جناب حمزہ نے گریبان سے پکڑ کے کہا تھا جاسوسی کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا کلمہ پڑھنے آیا ہو. ہائے 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 ہائے، میں بات کہہ گیا، آپ سمجھ گئے، پہنچ گئے بات. جسے پہنچی وہ ہاتھ اٹھائے. طاقت تھی اس گرانے میں. اس گھر میں طاقت تھی. یا علی یا علی یا علی یا علی، سارے گھر میں طاقت تھی. پھر امن پسند کتنا، پھر کتنا امن پسند گرانا. توجہ فرمائیے کہ رسول گلی سے پتھر کھا کے واپس آ گئے. سرکار دو عالم پتھر کھا کے واپس آ گئے. اگر ابو طالب چاہتے تو کسی بیٹے سے نہ کہتے. اختیار ابو طالب بتا رہا ہوں. وہیں کھڑا ہو کے کہہ دیتے اللہ میرے دل پہ ظلم کرنے والوں کو برباد کر دے. تو ابو طالب کے پوتوں کے کپڑے لانے والا جبرائیل بستی کو پروں پہ اٹھا کے ایسے پلٹتا جیسے لوط کی قوم کو پلٹا تھا. میری بات پہنچ رہی ہے صاحبو؟ لیکن ابو طالب نے بد دعا نہیں کی. ابو طالب نے کہا ایک اور مظاہرہ کرتے.
ان کو پتہ چل جائے کہ ان میں طاقت کتنی. فرمایا علی جاؤ مصطفیٰ کے ساتھ. علی جاؤ مصطفیٰ کے ساتھ. بے توجہ، علی مصطفیٰ کے ساتھ جاؤ. یہ تربیت ابو طالب کی. اب یا علی مدد میں کہوں تو شرک ہے. روک لوں اپنے مجمع کو اور قرآن کی ایک آیت پڑھ دوں. اللہ کہہ رہے ہیں نعم المولا و نعم النصیر. میں مولا ہوں، نعم المولا بہتر مولا ہوں، و نعم النصیر اور بہترین مددگار ہوں. وہ بہترین مددگار خود رسول سے کہہ رہا ہے قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. میں کیا کہوں اس بندے کے لیے جو اس فکرے پہ بھی چپ کر جائے، اپنے آپ کو نعم النصیر کہا کے پھر اللہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے وہ مدد مانگ جو مجھ جیسا ہے. میری بات پہنچی ہے؟ فضیلت کی کوئی منزل طے کر گئے ہو؟ آپ جیئے سلامت رہیں. اس نعرے پہ تو آپ کا نعرہ بنتا تھا. یہ اتنا لمبا نعرہ ایسے نہیں لگتا. یہ والی خراسان کے دیس سے بادام آتے ہیں تو لگتا ہے. وہ کھانے سے لگتا ہے. یہ لمبے لمبے نعرے. فرمایا یا علی جاؤ ساتھ. پھر علی گئے ساتھ. کس کے ساتھ گئے؟ سرکار میں طاقت نہیں تھی. سرکار میں طاقت تھی لیکن خود کسی کو مارتے نہیں تھے. کبھی رسول نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کبھی کسی کا گریبان نہیں پکڑا، کبھی تلوار نہیں چلائی، کیونکہ اللہ نے منع کر دیا تھا کہ تو نے خود نہیں لڑنا، میرا ہاتھ ہے. آپ جی ہیں بھائی سلامت رہیں. جی بسم اللہ. یا علی میرا ہاتھ ہے، اور وہی ہاتھ رسول کی جگہ پہ مارتا بھی تھا، لکھتا بھی تھا. وہی ہاتھ رسول کی جگہ پہ مارتا بھی تھا، لکھتا بھی تھا. توجہ فرمائیے. ورنہ خیبر کے میدان میں رسول جاتے اور جاتے ہی یہودیوں سے کلے خالی کروا لیتے. میرے رسول سے زیادہ طاقت کس میں؟ توجہ. نیاز حسین جاگیے گا. میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا مولا آپ نے خیبر کیسے فتح کیا؟ اگر کوئی اہل سنت بیٹھا ہے تو شیعہ عقیدہ رسالت اپنے دامن میں سمیٹ کے جائے. میرے مولا علی سے پوچھا آپ نے خیبر کیسے فتح کیا؟ تو امیر المومنین مسکرا کے کہتے ہیں اپنے آقا کی صداقت کے اعتماد پر. ہائے ہائے ہائے. اپنے آقا کے صداقت کے اعتماد پر. چونکہ رسول نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا. بیٹے جلدی 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 جلدی. یہ چھوٹا نعرہ مزاج بگاڑتا ہے. مل کے بولو حیدری. پھر علی ساتھ گئے ہیں رسول کے. بھیجا جو سرکار ابو طالب نے، تو میرے مولا نے تو جانا ہی تھا.
مولا نے مولا کو مولا کے ساتھ بھیجا. لفظ سمجھ آ رہے ہیں؟ پہنچ رہی میری بات؟ مولا نے مولا کو مولا کے ساتھ بھیجا. ولایت نے ولایت کی حفاظت کے لیے ولایت کو بھیجا. توجہ فرمائیے گا. ولایت نے ولایت کی حفاظت کے لیے ولایت کو بھیجا. علی ساتھ گئے، رسول کے ساتھ گئے. مارنے والے شریر بچے تھے. پتھر کے بدلے میں، کنکر کے بدلے میں علی نے کسی کو موت نہیں دی. چاہتے تو سارے بچے مار دیتے. حالانکہ علی کے بغض میں پیدا ہونے والے بچے ہوتے ہی مرے ہیں. ان کا زندہ رہنے کا فائدہ نہیں ہے. ایک فکرہ میرا دل چاہ رہا ہے میں کہہ جاؤں. اللہ قادر مطلق ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ کے پاس موت کا علاج ہے، بغض علی کا نہیں ہے. جس کے دل میں بغض علی ہے اس کا علاج نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا. علی گئے ہیں ساتھ. ایک لفظ کن کہتے تو سب ختم. یہ میں نے علی سے لفظ کن کیوں کہلوانے کی بات کی؟ علی کیوں کن کہیں؟ کیونکہ علی فرماتے ہیں انا الامر بین الکاف والنون. میں وہ طاقت ہوں جس نے کاف کو نون سے ملایا تو کن بنا. یار بات سمجھ آ رہی ہے تو ہاتھ اٹھاؤ. میں وہ طاقت ہوں جس نے کاف کو نون سے ملایا تو کن بنا. انا الامر بین الکاف والنون. علی کن بھی کہہ سکتے تھے، علی نے کن نہیں کہا. علی موتو بھی کہہ سکتے تھے، مر جاؤ. علی کہتے مر جاؤ تو سب مر جاتے. علی مصطفیٰ کے آگے کھڑے ہو. توجہ فرمائیے. وہ بچے وہیں تھے، انہوں نے پتھر پھینکے. علی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. سورج پلٹانے والے نے آتے ہوئے پتھروں کو پلٹایا. بیدار رہنا. سورج پلٹانے والے نے آتے ہوئے پتھروں کو واپس پلٹایا. جس کی آنکھ پہ لگا آنکھ گئی، جس کے ہاتھ پہ لگا ہاتھ گیا. اور دعوت ذی العشیرہ میں کیے ہوئے وعدے کے مطابق مرتضیٰ مصطفیٰ کو پہلی بار بچا کے ابو طالب کے پاس لے آئے. بچے زخمی ہو کے گھر چلے گئے. ماں نے بڑی مشکل سے رات گزاری. صبح اپنے اپنے بچے لے کے اپنے گھر سے نکلی. رستے میں ابو جہل مل گیا. ابو جہل نے پوچھا یہ اتنے معذور بچے لے کے مائیں کہاں جا رہی ہیں؟ کہنے لگی کسی حکیم طبیب جراح کے پاس جائیں، بچے زخمی ہو گئے ہیں. اس نے کہا پہلے بتاؤ مارا کس نے ہے؟ انہوں نے کہا اس بات کا اس بات سے تعلق کیا ہے؟ مارا کس نے ہے؟ ہم نے تو علاج کروانا ہے. اس نے کہا اور کہیں ہو نہ ہو، مکے میں اس بات کا اس بات سے تعلق ہے کہ مارا کس نے ہے. پہلے بتاؤ مارا کس نے ہے؟ انہوں نے کہا مارا علی نے ہے. کہنے لگا پھر اپنے گھروں کو پلٹ جاؤ. اگر علی کا مارا ٹھیک ہوتا میری آنکھ نہ ٹھیک ہو جاتی. علی کا مارا ٹھیک نہیں ہوتا. پہلے موالی سے لے کر آخری موالی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ پانچ نعرے پنجتنی بے بہا نعرہ حیدری. آپ جیئیں سلامت رہیں. مرکز ذات علی ہے ذات مصطفیٰ. ساری زندگی رسول کے لیے گزاری. رسول کہتے رہے تو لڑتے رہے. توجہ فرمائیے گا. پھر تلوار خاموش بھی پڑی رہی، چپ بھی رہی. توجہ فرمائیے گا. حالانکہ اتری ہوئی تلوار تھی.
علی گھر بیٹھ کے تلوار سے کہہ دیتے جا فلاں کا سر کاٹ لا، تو وہ ذوالفقار یہ شبیہ ذوالفقار، یہ شبیہ ذوالفقار. اور اگر ذوالفقار لاہور میں ہوتی کچھ کہنا پڑتا ہے نا بھائی، کوئی باتیں کنایے سے کہنا پڑتی. یہ شبیہ ذوالفقار، یہ شبیہ علم، علم نہیں شبیہ علم. جب تک اصلی نہیں آتا نا تب تک گزارا شبیہ پہ ہے. آپ جی ہیں بھائی، آپ سلامت رہیں. قدردان لوگ ہیں نا، جب تک ہمارا وارث نہیں آتا گزارا شبیہ پہ. صرف میرا نہیں، صرف تمہارا نہیں، سارے مسلمانوں کا گزارا شبیہ پہ. یہ جو حج کرنے جاتے ہیں بیت اللہ کا، یہ بیت اللہ کیا ہے؟ یہ بیت معمور کی شبیہ ہے. مرتجز کی شبیہ کی تعظیم کو حرام سمجھنے والے ایک شبیہ کا طواف کر کے سمجھتے ہیں ہم اللہ سے ملائے ہیں تو وہ بھی شبیہ. توجہ ایسا ہے، جب تک اصل نہیں آتا. یہ ذوالفقار کی شبیہ ہے جو ہم شبیہیں بنا کے دکھاتے ہیں کہ یاد رکھنا اس نے بھی آنا ہے، اس نے بھی آنا ہے. یہ ذوالجنہ ہم اس لیے نکالتے ہیں کہ تمہیں یاد رہے کہ اس نے بھی آنا ہے، مرتجز نے بھی آنا ہے، ذوالفقار نے بھی آنا ہے. لیکن ان کا مرکز ذات رسول ہے. ذات رسول سے باہر اور کچھ نہیں ہے. علی خود بھی تو کہہ سکتے تھے نا میں امیر المومنین ہوں. علی نے تو نہیں کہا. علی خود بھی کہہ سکتے تھے میں مولا ہوں. توجہ فرمائیے، علی نے اپنی تعریف کچھ خطبات ہیں جن میں تعارف کروانا ضروری ہو گیا تھا کچھ دشمنوں کو، لیکن وہ تعریف ہونے کے بعد جس کی تعریف کرنے کے لیے خود اللہ اور محمد موجود ہیں، اسے اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی تعریف خود نہیں کرتا. منبر غدیر پہ دیکھ لو، علی چپ کھڑے تھے، محمد بول رہے تھے. علی نے تو ایک لفظ ہی نہیں بولا. علی نے تو نہیں کہا میں مولا ہوں. رسول نے کہا ہے اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے. ملک ریاض زار اٹھانا. اللہ، پچھلے بندے بولو. رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ ہو مولائی، اللہ میرا مولا ہے. کیا کہنے انصر ذات رسالت کے توحید کی وراثت پر اعتماد کے کہ اللہ میرا مولا ہے، اللہ میرا. سامنے 1.25 لاکھ کھڑے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے. وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، میں تمہارا مولا ہوں. مطلب کیا تھا؟ جیسے وہ میرے لیے ہے ویسے میں. مرکز دین سمجھو نا، دین ہے کیا؟ جیسے وہ میرے لیے ویسے میں تمہارے لیے ہوں. انا مولا المومنین، میں مومنوں کا مولا ہوں. اور مومن کون ہے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو شان رسالت کا فکرہ سمجھاؤ. کوئی اہل سنت دوست سن رہا ہے تو میرا یاد کر کے جائے. چاچا جی فکرہ سنیے گا. اپنی ولایت کا اعلان ہونے کے بعد جو مصطفیٰ کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو اسے علی کہتے ہیں. ہائے 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 یار، یہ فکرے کہاں سے سنو گے؟ اپنی ولایت کا اعلان ہونے کے بعد. نواں آ گیا، چھوٹا. اپنی ولایت کا اعلان ہونے کے بعد پھر علی سر جھکا کے کھڑے. حالانکہ پتہ ہے میں بھی مولا ہوں
یہ بھی مولا ہیں وہ بھی مولا ہیں. آئے ہائے. لیکن علی نے مرکز بتایا کہ دین تمہاری خواہش کا نام نہیں. جب اللہ نے بھی خود کو مولا کہہ لیا، رسول نے بھی خود کو مولا کہہ لیا، علی کو بھی مولا کہہ دیا، تو پھر علی نے ایک دم اپنی جبین سجدے میں رکھ کے کہیا کہ میں مولا ہوں، وہ اللہ ہے. اس نے توحید بچائی. علی کے سجدے نے، سجدہ امیر المومنین نے توحید بچائی. توجہ فرمائیے گا. اور یہاں آ جاؤ، ہم توحید بھی سمجھا دیں گے. بگاڑ ہی یہیں سے پیدا ہو. جنہوں نے اللہ نہیں سمجھا نا، جن کو اللہ کی سمجھ نہیں آئی، انہوں نے رسول اپنے جیسا سمجھ لیا. میں بڑے متحمل مزاج سے اور متانت سے یہ فکرہ کہوں گا، کوئی بندہ اس فکرے کی روح سے محروم نہ رہ جائے. جسے توحید کی معرفت نہ ہوئی، اس نے رسول کو اپنے جیسا سمجھ لیا، اور جس نے رسول کو اپنے جیسا سمجھ لیا، اس نے امام اپنے جیسا بنا لیا. کیا بات ہے یار آپ کے جو بولے ہو. میں وہ باتیں نہیں کرتا جس کا بات میں جواب دینا پڑے تو میں دے نہ سکوں. توجہ فرمائیے گا بیٹے، دیکھنا میری طرف. جنہوں نے رسول کو اپنے جیسا سمجھا، انہوں نے امام اپنے جیسا بنا لیا. اور جنہوں نے علی کو مولا سمجھا، انہوں نے رسول کو علی کا مولا سمجھا. توجہ نہیں فرمائی. انہوں نے رسول کو علی کا مولا سمجھا اور اللہ کو رسول کا مولا سمجھا. بھئی توجہ. اور پھر یہ ساری ولایت ہم نے پڑھ کے بتائی. لا الہ الا اللہ، اللہ مولا ہے. محمد الرسول اللہ، رسول مولا ہیں. علی ولی اللہ، علی مولا ہیں. اگر یہ نامکمل ہے تو کچھ بھی نہیں. آپ سلامت رہیں بھائی، جن کے ہاتھ اس پہ اٹھے. اگر یہ نامکمل ہے تو کچھ بھی نہیں. یہ مکمل کرو. ذات مصطفیٰ مرکز دین ہے. اس ذات کے گرد جمع ہو جاؤ، کبھی شکست نہیں کھاؤ گے. ملت مسلمہ کبھی شکست نہیں کھائے گی اگر ذات مصطفیٰ کے گرد کھڑی ہو جائے. لیکن لوگ ڈرتے ہیں. ذات رسول کو مرکز بنانے سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک خوف ہے. اور بتاؤں خوف کیا ہے؟ بتا دیتا ہوں خوف کیا ہے. توجہ فرمائیے گا. جب ذات رسول کے گرد جمع ہوتے ہیں تو انہیں منظر ہی اور نظر آتا ہے. جاتے ہیں کہ چلیں جو رسول ہم چاہتے ہیں وہ مل جائیں. لیکن جب رسول کے قریب جاتے ہیں تو رسول کے کندھوں پہ علی کے بیٹے نظر آتے ہیں، رسول کے شانوں پر علی کے بیٹے نظر آتے ہیں. اور وہاں سے آواز آتی ہے الحسین منی وَأَنَا مِنَ الحسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. توجہ فرمائیے گا. اور رسول حسین کو اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں بھی نکلتے. بس ایک بات ہے، ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. عزت کرنا اپنی جگہ پہ، احترام کرتے ہیں. دوسرے تمام مسالک کے مقدسات کا ہم احترام کرتے ہیں. لیکن ایک گزارش کرتے ہیں کہ علی کو صحابی نہ کہنا. علی صحابی ہے نہیں. لو ملک توقیر جو بندہ آج تیسری تقریر ہے، تینوں تقریروں میں جو ابھی تک نہیں بولا وہ اب زمین پکڑ کے بیٹھ جائے. میں عالمین کے درمیان کھڑا ہوں، اپنی سیادت کی ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر علی صحابی ہوتے محمد کبھی علی کو بیٹی کا رشتہ نہ دیتے. ہوئے 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 ہوئے. آپ جیئیں بھائی، سلامت رہیں. علی صحابی نہیں. جی بسم اللہ. آپ جیئیں، آپ جیئیں، سلامت رہیں. علی نفس رسول ہے. جی بسم اللہ. جی 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 بسم اللہ.
باقر شاہ مجھے کس طرف لے گئے؟ میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا. حسنین پوچھ رہے ہیں سواری، حسنین پوچھ رہے ہیں سواری. تو جس کے پیروں کے نیچے جبرائیل کے پر بچھتے ہیں وہ کہتا ہے میں سواری. ہائے ہائے ہائے، جس کے پیروں کے نیچے جبرائیل کے پر بچھتے ہیں وہ رسول کہتے ہیں میں سواری. لیکن یہاں میں روایت کی تصحیح کر دوں گا. عید کا دن آ گیا تو کندھوں پہ اٹھا لیا. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. کبھی سجدے میں پشت پر بٹھا لیا، کبھی سجدہ کر کے کندھوں پہ اٹھا لیا. کبھی نماز کے معنی بتائے، کبھی اٹھا کے نماز کی حقیقت دکھائی. یار جو جاگ رہے ہیں وہ تو بولیں. کبھی نماز کے معنی بتائے، کبھی کندھوں پہ اٹھا کے نماز کی حقیقت دکھائی. اس دن کندھوں پہ حسین کو اٹھا لیا. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. یہ درود آہستہ نہ پڑھا کرو. میں درود کی ایک فضیلت آپ کو بتا دوں. میرے مولا کا فرمان ہے کہ درود میں اتنی طاقت ہے کہ اگر بدصورت بچے کو مسلسل پڑھایا جائے تو وہ خوبصورت ہو جاتا ہے. درود میں بڑی طاقت ہے. اسے اتنے بلند پڑھو کہ شجرے کی وضاحت ہو جائے. یا علی یا علی. چلو آخری فقرہ فضیلت کا کہتے ہیں. آپ نے بڑا اچھا صلوات سلام کو پڑھ پڑھ کے گفتار کے قابل ہو جائیں. صلوات سلام کو پڑھ پڑھ کے گفتار کے قابل ہو جائیں. ہم ذکر علی کے عمدہ تر کردار کے مالک ہو جائیں. یہ اشک نہیں آنکھوں کا وضو ہم اس لیے اکثر کرتے ہیں سرکار محمد مہدی کے دیدار کے قابل ہو جائیں. واہ کیا کہنے دیا گا جی، کیا کہنے. اب جب رسول نے شبیر کو نماز کے بعد کندھوں پہ اٹھایا ہے، دن عید کا ہے، بندوں نے گھر بھی جانا اور رسول اکیلے نہیں چلے. اصحاب سے کہا ہو جلوس نکالیں. صحابی رسول کے پیچھے، حسین کندھوں پہ، اور فرمایا حسین میری زلفیں پکڑ لو. اور اس پہ ایک ہی مصرع کہوں گا، نظم نہیں پڑھوں گا، نظم پڑھنے کا وقت نہیں. اب نبی کی زلفیں وہ کیوں نہ پکڑے، حسین دستار مصطفیٰ. ہائے ہائے ہائے، نبی کی زلفیں وہ کیوں نہ پکڑے، حسین دستار مصطفیٰ ہے. لیکن حسین نے زلفیں پکڑی کیسے؟ کھینچی؟ نعوذ باللہ من ذالک. نہ، ایسے پکڑیں جیسے امامت نبوت سنبھالتی ہے. آئے ہاں، ایسے پکڑی جیسے امامت نبوت سنبھالتی ہے. رسول چلنے لگے کہ حسین کہہ رہے ہیں نانا بس، نانا بس، آپ کے کندھوں پہ میں ہوں، نیچے مہر نبوت ہے. بیٹے جلدی، حیدری، نیچے مہر نبوت ہے. میں رسول کا فقرہ سناؤں، حیدر آخر تک سماعتیں مہک جائیں. رسول آواز دے کے کہتے ہیں کیا ہوا؟ نیچے کلمہ لکھا ہے. تو میں نے کلمے پہ کلمہ بٹھایا. ہائے ہائے ہائے، میں نے کلمہ پہ کلمہ بٹھایا. رسول مدینے کی گلیوں میں چل پڑے ہیں. دین سمجھنا ہے تو اس دروازے پہ آنا. نماز پڑھ، لیکن نماز کے بعد اگر حسین کی محبت نہیں تو پھر نماز نہیں، اللہ کی طرف سے تمانچہ ہے جو منہ پہ مارا جائے گا. رسول چل رہے ہیں، سورج نکلا ہے. جب سورج نکلا ہے تو رسول کے ماتھے پر خمیر نبوت تخلیق کرنے والا پسینہ آ گیا.
آیا خمیر نبوت تخلیق کرنے والا پسینہ جبین رسالت پہ آ گیا. وہاں پہ ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا اب رسول کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا تو میں ذرا ہاتھ بٹا دوں. آگے بڑھ کے کہنے لگے لائیے یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہوں گے, آپ کو پسینہ آ رہا ہے, حسین کو میں اٹھا لیتا ہوں. رسول آواز دے کے کہتے تیری ہمدردی اپنی جگہ پہ, لیکن ذرا پیچھے ہٹ جا, تمہیں نہیں پتا حسین اٹھانے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے. جی آپ جیئیں, آپ سلامت رہیں, تیری زندگی ہو بھائی, آپ کی زندگی سلامت رہے. ہو گئی مجلس, بہت اچھا آپ نے سنا. مرکز دین ہے یہ گھر, اس گھر سے دین سیکھو. یہ امن والا دین ہے, سلامتی والا دین ہے, یہ دل دکھانے والا دین نہیں. رسول نے بھی فتح مکہ کے دن بت گرائے تھے, لیکن لوگوں کے گھروں میں جا کے نہیں. جو صحن حرم میں پڑے تھے نا وہ گرائے تھے. جس نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کے لیے امان تھی. جس نے گھروں کے دروازے بند کرنے والوں کو امان دی, لوگوں نے اس کی بیٹی کا دروازہ جلا دیا. زیادہ پڑھ گئے ہوں فضائل, خوب سنا آپ نے. آج چوتھی رات ہے محرم الحرام کی, پہلے عشرے کی چوتھی رات. آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بتاؤں شبیر مدینے سے چلے کیسے. حسین قرآن پڑھ رہے تھے نانا کے روضے پہ بیٹھ کے کہ ایک بڑی شخصیت کا پوتا آ گیا جس کا نام عبد الرحمن ہے. اس نے آگے میرے مولا سے کہا ولید نے آپ کو دربار بلایا. فرمایا اب رات کا وقت ہے, میں دن کی روشنی میں آؤں گا. اگر میں رات کو گیا تو یہ کچھ اور سمجھ لیں گے. فجر کی نماز کے بعد حسین بہن کی حجرے میں آئے. آواز دے کے کہتے شہزادی ولید نے بلایا, جاؤں دربار؟ فرمایا جاؤ ضرور, مگر ماں کی دعا ساتھ لے جاؤ. نہیں میں سمجھا نہیں سکا, آپ سمجھے ہوئے, میں نہیں سمجھا سکا. ماں کی دعا ساتھ لے جاؤ. جس نوجوان کو یہ لفظ سمجھ نہیں آیا اسے سمجھا رہا ہوں. ماں کی دعا کہہ کے مخدومہ نے آہستہ سے کہا عباس. عباس جلدی سے آئے. شہزادی کی نالین کے ادھر نظریں زمین پہ. جی سیدہ حکم. فرمایا حسین اپنا ہاتھ دو. حسین نے ہاتھ دیا, عباس کی ہتھیلی پہ رکھ کے شہزادی آواز دے کے کہتی ہیں عباس سر سے لے کے پیروں تک دیکھ لے, جیسا دے رہی ہوں نا ویسا لوں گی. عباس آواز دے کے کہتے ہیں بس ایسے کہتی رہنا. سلامت رہو سید زادو, سلامت رہو جوانوں جو پہلے لفظ پہ اتنے شامل ہو گئے. عباس شہزادی کے حجرے سے باہر نکلے, اپنی فوج کو آواز دی سجاد. آئے آئے, مدینے میں تو کمر نہیں جھکی تھی. سجاد نکلے. اکبر, قاسم, عبداللہ, محمد حنفیہ, عباس اصغر, جعفر, اون, محمد,
آؤ چلیں. سب سے آخر میں ایک آواز دی اور کیا خوبصورت لفظ کہا عباس نے, ہمارے گھر کے امیر. یہ کہنا تھا کہ مسلم نکلے. اب قافلے کی ترتیب بتاؤں. ملک عجیب فکرہ ہے. ملک صاحب یہ فکرہ کہہ کے میں ممبر چھوڑ جاؤں, میرے رونے کے لیے, یہ ساری زندگی کے لیے کافی. قافلہ بنو ہاشم کی حویلی سے ایسے چلا کہ جو سب سے آگے تھا وہ غریب تھا. جزاک اللہ مرحبا. جو سب سے آگے تھا وہ غریب تھا, جو سب سے پیچھے تھا وہ امیر تھا. بنو ہاشم کے جوان مدینے کی گلیوں میں چلے, زلزلہ آ گیا. جیسے ہی ولید کے دربار کے سامنے پہنچے نا, حسین نے ہاتھ کا اشارہ کیا, عباس رک جاؤ, میں اکیلا جاؤں گا, جب تک میری آواز بلند نہ ہو دربار میں نہ آنا. حسین دربار میں گئے. ولید نے خط نکالا, کہا شام سے خط آیا ہے, بیعت کا مطالبہ ہے. شبیر آواز دے کے کہتے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. یہ کہہ کے حسین پلٹے. جیسے ہی پلٹے, پہلو میں بیٹھے ہوئے مروان نے اشارہ کیا کہ باہر ہے عباس, اگر حسین نکل گئے تو پھر قابو نہیں آئیں گے. جیسے ہی اس نے اشارہ کیا, حسین نے علم غیبت سے دیکھا, پلٹ کے ایک بار شبیر کی آواز بلند ہوئی, او نیلی آنکھ والی کے بیٹے. جیسے ہی شبیر نے زور سے کہا نا نیلی آنکھ والی کے بیٹے, عباس کے دونوں ہاتھ دروازے پہ آئے, دروازہ زمین کے ساتھ مل گیا. عباس تیزی سے آگے بڑھے. شبیر نے عباس کے سینے پہ ہاتھ نہیں رکھا. عباس تلوار نکال رہے تھے. شبیر نے عباس کے بالکل قریب آ کے کان پہ ہونٹ رکھ کے دو لفظ کہے کہ نکلی ہوئی تلوار فوراً نیام میں واپس چلی گئی. پوچھ ماتمی حسین نے کیا کہا. حسین عباس کے کان کے ساتھ منہ لگا کے کہتے سکینہ کا واسطہ. تیری جوانی سلامت رہے یار, اتنے درد سے رونے والوں. جیسے تلوار نکلی ہوئی تھی نا, تلوار واپس نیام میں چلی گئی. پلٹ آئے بنو ہاشم. عباس حسین کو لے کے سیدھے شہزادی کے حجرے میں. فرمایا سیدہ دیکھ لو, جیسے لے گیا تھا نا ویسے لے آئے ہوں, لیکن ایک بات کی معافی دے دو. کس بات کی عباس؟ فرمایا تیرے بھائی کے حکم کی وجہ سے مروان میرے ہوتے ہوئے حسین سے زور سے بولا. سلامت رہو یار, جن کی آوازیں بلند ہو گئی, جو ماتم کے لیے تیار ہو گئے ہو. فرمایا عباس اپنے حجرے میں جاؤ. بہن اور بھائی اکٹھے بیٹھ گئے. شبیر آواز دے کے کہتے ہیں سیدہ نانا کا روزہ چھوڑنا ہے, اماں کی قبر چھوڑنی ہے, بھیا حسن کی مرکت چھوڑنی ہے, مدینہ چھوڑنا پڑے گا. شبیر میری تیاری مکمل ہے. حسین فرماتا ہے میری فوج بھی مکمل ہے. شہزادی فرماتی ہے شبیر اپنی فوج بتا. فرمایا میری فوج میں ایک سالار ہے جو 2 بازو دے گا, ایک جوان ہے اس کے سینے میں برچھی لگے گی, ایک دلہا ہے اس کے سہرے لوٹیں گے, ایک 6 مہینے کا ہوگا اس کے کان چھد جائیں گے. سیدہ آواز دے کے کہتی ہے حسین تو نے اپنی فوج گنوا لی, اب میری فوج گن لے. تیری فوج میں 2 بازو, میری فوج میں 128 بازو, ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے. شبیر تیری ساری فوج 9 مربع میل کے علاقے میں 6 گھنٹے کی جنگ کے بعد شہید ہو جائے گی. میری فوج 1450 میل کے سفر میں کبھی اس بازار, کبھی اس بازار, کبھی اس گلی. تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دوں یہیں پہ. سلامت رہو, آوازیں بلند رکھنا. شبیر تیرے عسکر کے کان میں تیر لگے گا, میری سکینہ کے در چھینیں گے. تیرے قاسم کا سہرا لوٹے گا, میری فاطمہ کبرا کا جہیز 9 لاکھ کمینے 3 گھنٹے لوٹتے رہیں گے.
حسین نے اپنی فوج گنوائی، شہزادی نے اپنی فوج گنوائی۔ حسین بہن کے حجرے سے نکلے، عباس سے کہا بیٹھو فہرست بنائیں۔ 2 کرسیاں لگ گئیں، ایک پہ شبیر بیٹھ گئے، ایک پہ عباس بیٹھ گئے۔ اور جب بھی شبیر اور عباس اکٹھے بیٹھتے تھے نا تو 3 سال کی شہزادی آ جاتی تھی، وہ کبھی بابا کی گود میں بیٹھتی تھی، کبھی چاچا کی گود میں بیٹھتی تھی۔ حسین لکھوانے لگے، فرماتے ہیں پہلی فہرست بناؤ، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھا عباس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد لکھا نون۔ کیا لکھنے لگے ہو؟ نصر من اللہ و فتح قریب۔ فرمایا نون یہی رہنے دے، پہلے الف لکھ۔ مولا کیا مطلب؟ فرمایا نصر من اللہ نہیں، لکھ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب فہرست بنا، تیاری کرنا ماتم کی۔ لکھ جی مولا حکم۔ فرمایا لکھ حسین ابن فاطمہ شہید کربلا۔ لکھ عباس ابن علی شہید کربلا۔ لکھ اکبر ابن الحسین شہید کربلا۔ لکھ قاسم ابن الحسین شہید کربلا۔ جب اکبر اور قاسم کے نام کے ساتھ حسین نے شہید لکھوایا نا، عباس کا قلم رک گیا، آواز دے کے کہتے ہیں مولا یہ جن کے نام کے ساتھ آپ شہید لکھ رہے ہیں ان کی بہنیں سہرے بنا رہی ہیں۔ کرو ماتم جس کے پاس ہاتھ ہے، شرماؤ نا۔ ان کی بہنیں سہرے بنا رہی ہیں۔ فرمایا سہرے پہناؤں گا، بارات لے کے جاؤں گا، اگر مسلمان لوٹ لیں تو ان کی اپنی مرضی۔ شبیر فرماتا ہے لکھتے جاؤ، لکھو اون، لکھو محمد، بنو ہاشم کے نام لکھواتے 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 سب سے آخر میں شبیر نے لکھوایا لکھو علی الاصغر ابن الحسین۔ جب لکھوایا نا علی الاصغر ابن الحسین، اور ماتمی جوانوں پیچھے کھڑے تھے عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے پورے قد کے ساتھ، آواز دے کے کہتے ہیں مولا 17 دن کا اصغر ماں کے بغیر سفر کر لے گا؟ 17 دن کا اصغر ماں کے بغیر سفر کر لے گا؟ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں عبداللہ تم سے کس نے کہا اصغر ماں کے بغیر جائے گا؟ مولا اصغر کی ماں بھی جائے گی۔ فرمایا جب علی اور بطول کی بیٹیاں جائیں گی۔ جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ۔ سید حاجر عظیم عطا فرمائیں جن کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ سننا تھا نا علی و بطول کی بیٹیاں جائیں گی، کمر جھک گئی عبداللہ کی۔ حوصلہ دیکھ سجاد کا، نام دیکھ کے کمر جھک گئی۔ اس کے بعد شبیر فرماتے ہیں دوسری فہرست بنا۔ عباس دوسری فہرست بنا، دوسری فہرست بننے لگی۔ لکھ پہلا نام جی مولا زینب بنت علی۔ شاباش جن کی آوازیں بلند ہوئی ہیں، جو آج سیدہ بطول کو پرسہ دینے آئے ہو، لکھ زینب بنت علی۔ اسیرہ نہیں کہتا، فاتح شام۔ عباس آواز دے کے کہتے ہیں اب جو چاہے کروا لو، میری زندگی کا سب سے مشکل کام ہو گیا۔ میں نے لکھنا تھا، جو ماتمی جوان ابھی ماتم نہیں کر سکا اسے ایک فکرے میں بتا دوں، عباس زینب کا نام لکھ کے شہید ہو گیا۔ لکھا زینب بنت علی، تیاری کرنا ماتم کی، زینب بنت علی۔ فرمایا اب لکھ کلثوم بنت علی فاتح شام۔ جب شبیر نے تیسرا نام لکھوایا نا، کہا لکھو رقیہ بنت علی۔ جب رقیہ لکھا، عباس آواز دے کے کہتے ہیں اگر اجازت دو پہلے 2 نام مٹا دوں، پہلے 2 نام مٹا دوں۔ آواز دے کے کہتے ہیں پھر شام میں خطبے کون پڑھے گا، بازار میں کون جائے گا؟ عباس آواز دے کے کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں جب پتھر کھانے کی باری آئے گی رقیہ بازار میں کھڑی ہو کے کہے گی جس نے مارنا ہے مجھے مارو، میرا نام زینب ہے۔ میں سیدہ سلامت رکھیں۔
ہاتھ پکڑنا، ہاتھ پکڑنا، ہاتھ پکڑنا، ہاتھ پکڑنا، ہاتھوں سے ماتم بھائی، ہاتھوں سے ماتم، ہاتھوں سے ماتم، ہاتھوں سے ماتم۔ سر پہ ہاتھ مار سکو سر پہ مار لو، حوصلہ رکھنا بھی۔ نام لکھواتے گئے نام، انتظار نہیں کرواؤں گا۔ سب سے اخیر میں سکینہ بیٹھی تھی نا بابا کی گود میں، حسین کہتے اب لکھ سکینہ بنت الحسین۔ جب لکھا گیا نا سکینہ بنت الحسین، اب شہزادی بابا کی گود میں نہیں بیٹھی، بابا کی گود سے اٹھی، حویلی میں چلتی چلتی اس حجرے میں آ گئی جس میں 6 سال کی فاطمہ صغرا بیٹھی تھی۔ آگے سامنے کہتی ہے بہن ایک بات بتاؤں، فہرست میں میرا نام ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے۔ لہذا حسین فکرہ سن کے پھر ماتم کرنا، میرا نام ہے آپ کا نہیں ہے۔ شہزادی صغرا کہتی ہے جا اکبر کے ساتھ رہ لے، لیکن یاد رکھنا قبر نہ تیری اکبر کے ساتھ بنے گی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، مرحبا، تمہاری جوانیاں سلامت رہیں، آباد رہو۔ فہرستیں مکمل ہو گئیں، زیادہ پڑ گیا، سواریاں آ گئیں۔ جب سواریاں آ گئیں، شبیر نے ایک کرسی منگوائی، فرمایا یہ کرسی میرے سامنے رکھو، عباس ذرا فاطمہ صغرا کو لاؤ، اس کرسی پہ بٹھا دو۔ سامنے فاطمہ صغرا بیٹھ گئی، کہا بیٹا میرے بعد نانا کے روزے کا چراغ نہ بجھے، روز چراغ جلانا، میں تمہیں ماں کی شبیہ سمجھ کے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب بیویوں سے کہا چلو سوار ہو جاؤ۔ ہر بیوی گھر سے نکلتی، اپنے کمرے کو تالا لگاتی، حجرے کو، جیسے ہی حسین کے پاس آتی شبیر اشارہ کرتے چابی صغرا کو۔ شہزادی فاطمہ صغرا چابی اپنی جھولی میں لے لیتی، اپنے دامن میں لے لیتی۔ 39 گھروں کو تالے لگ گئے، چابیاں چھوٹی سی جھولی میں آ گئیں۔ صغرا نے 39 گھروں کی چابیاں اٹھا لی۔ پھر ایک بی بی اپنے حجرے کو تالا لگا کے آئی، اس کے ایک ہاتھ میں چابی تھی، ایک ہاتھ میں ایک 17 دن کا شہزادہ تھا۔ جب وہ قریب آئی نا چابی دینے لگی، آواز دے کے فاطمہ صغرا کہتی بابا میں چابیاں لے لوں گی، ذرا تھوڑی دیر چابیاں پکڑو، میں آخری بار اصغر کو پیار کر لوں۔ آواز دے کے کہتی اصغر ذرا میرے پاس آ۔ اصغر نے بہن کی آواز سنی، ایک بار اصغر ہمک کے بہن کی طرف چلا گیا۔ عزادارو بی بی ام رباب کہتی ہے اصغر بہن سے مل لیا تو واپس آ جا۔ اصغر نے بہن کو چھوڑا نہیں۔ بی بی ام کلثوم آئی، اصغر نہیں گیا۔ بی بی ام لیلا آئی، اصغر نہیں گیا۔ عزادارو جب ساری بیویوں پہ اصغر نہیں گیا، پھر شبیر اٹھے اور اصغر کے کان میں دیکھ فکرہ کہا کہ اصغر نے بہن کی گردن چھوڑ دی، ایک بار حسین کی طرف چلا۔ سنو گے شبیر نے کیا کہا؟ شبیر کہتا تو یہاں رہ گیا تو حرمل کو کون مارے گا؟ حرمل کا تھی جسے ابھی رونا نہیں آیا، وہ سیدہ سے خیرات مانگی۔ بس آخری فکرہ مصائب کا، ممبر چھوڑ رہا ہوں، حاضری ہو گئی۔ اب ایک بین کرنا ہے، اب ایک بین کرنا ہے، اب ایک بین کرنا ہے۔ سب سے آخر میں حسین کرسی سے اٹھے، فرمایا عباس اب اس نے سوار ہونا ہے، اسے سوار کروا۔ عباس نے کیا کیا؟ امامہ کھولا، گلے میں ڈالا، پیروں سے نالین اتاری۔ عباس چلتے چلتے بی بی زینب کے حجرے کے سامنے آئے، ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولا، سامنے برقعے میں لپٹی ہوئی علی کی عزت کھڑی تھی۔ عباس دایاں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں پہلا قدم میری ہتھیلی پہ رکھ، دوسرا باپ کی حویلی میں رکھ۔
عزادارو جیسے ہی بی بی زینب کا پہلا قدم حویلی میں آیا، سامنے سے سجاد کی آواز آئی، فرشتوں عرش کے دروازے بند، پرندوں پرواز روک دو، مدینے والوں الحجاب الحجاب۔ سجاد آواز دیتے رہے، دوڑ کے آئے اکبر، ایک طرف سے پھوپھی کو پکڑا، دوسری طرف سے آ گئے، عزادارو سنو گے، قاسم پھوپھی کو پکڑا، اونو محمد پیچھے اپنی ماں کی ابا کا دامن اٹھائے ہوئے کہ اماں کی چادر زمین پہ نہ لگے۔ اب سوال کر ماتمی، عباس کہاں گئے؟ عباس نے اپنے امامے کا پلو پکڑا، مٹی پہ بیٹھ گئے، جہاں سے زینب پیر اٹھاتی تھی وہاں سے نشان مٹا کے کہتا تھا، اللہ کرے تیرے پیر کے نشان پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ جسے ماتم نہیں آتا وہ سیدہ سے معافی مانگے۔ بی بی زینب حویلی میں چل پڑی، 14 قدم چلی تھی کہ بی بی کو کسی کی سسکیوں میں رونے کی آواز آئی، اور نیاز بیگ والو بی بی نے پلٹ کے دیکھا تو بتاؤں کون تھا جس کا ہاتھ اکبر کے سینے سے برچی کھینچتے ہوئے کانپا نہیں، اس کا دیوار پہ بازو، بازو پہ سر، رو رو کے کہہ رہا تھا، زینب تھک گئی ہو تو ذرا رک کے آرام کر لو۔ بی بی کہتی آج گھر میں چلتا نہیں دیکھ سکتے، تب کیسے دیکھو گے جب تو نیزے کی نوک پہ لوگ کہیں گے مارو